خاف مقام ربہ جنتان. تقوی، صبر جنت کی سیڑھی ہے، جنت کا زینہ ہے، ابتدائی زینہ ہے. ایک خاتون آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. ایک خاتون آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں، مجھے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے. اپنے سطر کے کھلنے کا فکر، تکلیف اور غم کا فکر، یہ فکر کہ سطر کھل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، درخواست کی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. یعنی تکلیف اللہ کی طرف سے ہے نا، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور تجھے وہ صحت عطا کر دے. یعنی اب آؤٹ آف دا ٹو وٹ ڈو یو وانٹ، میں دعا کروں یا میں دعا نہ کروں اور یہ تکلیف رہے اور تو صبر کرے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، لیکن آپ میرے لیے دعا کریں کہ جب مجھے یہ دورہ ہو تو اس وقت میرا سطر نہ کھلے. یعنی تکلیف کو راضی برضا صابرہ بن کے گزارنا چاہتی ہیں، بس صرف فکر کس کا ہے؟ حیا، عفت، پاک دامنی، سطر کی اہمیت اور صبر کی فضیلت کو محسوس کرنے والے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ پوچھا گیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ آپ نے فرمایا نبی جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، صدیق جنتی ہے، پیدا ہو کے فوت ہونے والا بچہ، یعنی پیدا ہونے کے بعد فوراً فوت ہونے والا بچہ جنتی. اور پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ جو دور دراز سے محض اللہ کی رضا کے لیے مومن کو ملنے آتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں، زیادہ بچوں کو جنم دینے والیاں، اور اپنے شوہر کی رضا کا خیال رکھنے والیاں، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس پر ظلم بھی کرے تو وہ یہ کہے کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اور وہ حدیث میں الفاظ بھی ہیں نا، آپ نے خواتین کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا تم میں سے جو جنت کی طلبگار ہیں انہیں چاہیے کہ رب کی رضا تلاش کریں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شوہر راضی نہ ہو. اسی سے ملتی جلتی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنت میں داخل ہونا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں، اور رب کی اطاعت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک شوہر کی اطاعت نہ ہو. اور آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر وہ کہے کہ ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو بھی دوڑے. اسی طرح صبر، اولادوں کی وفات پر صبر. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ تم میں سے جس شخص کے 3 بچے فوت ہو جائیں، کچھ روایت میں بالغ اور کچھ میں نابالغ، اکثر میں نابالغ بچے، جس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو اس پر جنت واجب ہے. تو کسی نے پوچھا اگر 2؟ تو آپ نے فرمایا 2 والے کے لیے بھی وہی حکم ہے. اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، نماز کے بعد کے مسنون اذکار، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی موت اور اس کی جنت، اس کی زندگی اور اس کی جنت میں صرف موت کا فرق ہے. ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ خزائن الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی خبر نہ دوں؟ فرمایا گیا ضرور. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ذکر الہی. اسی طرح ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا
اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. ذکر الہی، حمد، تسبیح. جہاں چھوٹے بچوں کی وفات پر صبر جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں حمل کا گر جانا اور اس پر صبر بھی. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ، یعنی جو حمل گر جاتا ہے، اس کا ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا، بشرطے کہ اس پر اس نے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کیا، صبر کیا ہوگا. حاکم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ نے فرمایا 2 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 1 قاضی جنت میں جائے گا. فیصلہ کرنے والے 2 قاضی جہنمی اور 1 قاضی جنتی ہے. جنتی قاضی کون سا ہے؟ وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا. حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنت میں جائے گا. وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور جان بوجھ کے ظلم کا فیصلہ کیا، اور وہ قاضی جس نے علم کے بغیر فیصلہ کیا، وہ دونوں جہنم میں جائیں گے. یعنی ایک جس کو پاس علم تھا، جس کے پاس حق تھا، اور پھر اس نے ظلم کا فیصلہ کیا، اور وہ جس کے پاس علم ہی نہیں تھا، یا تو معاملات کا پتہ نہیں تھا، یا دین کے احکامات کا پتہ نہیں تھا، یا مسائل کا پتہ نہیں تھا، یا قوانین کا پتہ نہیں تھا، یا تحقیق اور تصدیق نہیں کی تھی، اور بغیر علم کے اس سے فیصلہ کر دیا، وہ بھی جہنمی ہے. اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں مسند احمد میں، حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جس نے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو کی دفاع کی، یعنی لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اور وہ خود موجود نہیں ہے، لیکن دوسرے نے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ کا اس پر حق ہے کہ اسے آگ سے نجات دے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی میں روایت آتی ہے، آپ نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا، غصہ نہ کر، یہ تیرے لیے جنت ہے. یعنی غصے کو روکنا جنت میں داخلے کا ذکر. قاظمین الغیظ میں تو ہم پڑھ چکے ہیں. مسلم حدیث حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھنڈے وقت کی نمازیں عصر اور فجر، والعصر والفجر، دونوں کا جن کا اللہ نے قسم کھائی. جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی وہ جنت میں دائے گا. اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں حدیث ہے، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی، اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اپنے نماز ہی کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت سا وعدہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعد جماعت نماز ادا کی، تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ بعد جماعت نماز ادا کی، اس کی 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے. 40 ڈیز تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعد جماعت نماز جس نے ادا کی، 2 چیزوں سے اس کی آزادی لکھ دی جاتی ہے، ایک نفاق اور دوسرا آگ. نفاق سے آزاد ہے وہ اور آگ سے آزاد ہے وہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اسی طرح دوسروں کو معاف کرنے والا. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، انتقام کی طاقت ہے، اس میں استطاعت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر دے اور غصہ پی جائے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اسے کہے گا ان حوروں میں سے جس کو چاہتے ہو منتخب کر لو. ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے پاک مرا،
تکبر، خیانت اور قرض. ان 3 چیزوں سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر وہ بیوی جو اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگی. اذان کو دہرانے والا، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری موجود ہے. موت کی تکلیفوں پر صبر کرنے والے کے لیے بھی جنت کی خوشخبری موجود ہے. پھر جنت سے ابتداً محروم کرنے والے کچھ عمل. کون سے عمل ہیں جو ابتداً جنت سے محروم کرنے کا ذریعہ بنیں گے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے، جس نے کوئی جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا حق مار لیا، اس کے لیے جہنم واجب اور جنت حرام کر دی گئی. جھوٹی قسم کھا کے کسی کا حق مارنا. پھر آپ نے فرمایا خواہ وہ پیلو کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا چھوٹا سا سب منیمل سا حق بھی مارا جھوٹی قسم کھا کے، جنت حرام جہنم واجب. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی، بہیقی نے اس کو روایت کی ہے، جو گوشت حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے، اور جو گوشت حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے. اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جو گوشت حرام مال پر پلا ہے. آج اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکے کی تنخواہ دے کے آنکھیں کھل جاتی ہیں. لڑکے کی آمدنی کا پتہ چلے تو دھنگ ہو جاتے ہیں. آمدنی کا پتہ چلنے پر خوش ہونے والے آمدنی کے ذرائع اور آمدنی کے ذریعے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ذریعہ آمدنی حلال بھی ہے کہ نہیں، فکر معاش کے طریقے حرام اور جائز تو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اولادیں جو ہمیں اتنی عزیز ہیں، نانا نانی کو نواسے نواسیاں کتنے عزیز ہیں، لیکن بیٹی کے نکاح کے اور بیٹی کے رشتے کے تلاش کے موقع پر اگر ان چیزوں کو ترجیح نہ بنایا گیا، اللہ ہمیں اپنی ترجیح کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرما بردار، دیوس اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت. مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت، یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں. بول میں، چال میں، لباس میں، حرکتوں میں، سکنات میں، ان کے پروفیشنز میں. اور دیوس، پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جس کی بیوی غیر محرم کے سامنے ستر کھولتی ہے اور اسے غیرت نہیں آتی. بے حیائی کا لباس، فحاشی، عریانی، بدکاری جاننے کے باوجود غیرت نہ آنے والا شخص دیوس ہے، اور اس کے لیے فرما دیا گیا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو. آج تو معاشرہ بھرا پڑا ہے، بیویاں، بہنیں، بیٹیاں بے حیائی کا لباس پہنے دندناتی پھرتی ہیں، شوہروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے چلتی ہیں. ان کو فخر ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ جو نہیں کرنا چاہتی اس کو ڈانٹا ڈپکار کی جاتی ہے. اسی طرح لا يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ترمذی میں حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے. اسی طرح بخاری میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جو شخص مسلمان رعیت پر حکمران رہا اور دھوکہ کرتا رہا اور اسی حال میں مرا، یعنی دھوکہ اور خیانت کرنے والا حاکم اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس پر جنت حرام ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: احسان جتانے والا،
वालदैन का नाफरमा बरदार, शराब पीने वाला और बूढ़ा जानी, हमसायों को अजियत देने वाला, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यमन जारहु बिवाइकहु, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके शर से, जिसके फितने से, जिसकी अजियतों से उसके हमसाए महफूज ना हो। मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस है, जिसके शर से उसके हमसाए महफूज नहीं है वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अबू दाऊद में हजरत हारसा की रवायत से हदीस, बद जबान बद मिजाज आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस, जिसके दिल में राई भर भी तकब्बुर हुआ वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से अबू दाऊद में हदीस, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोरी करने वाला। चुगलखोरी क्या है? किसी को लड़ाने, झगड़ा करने, लगाई बुझाई के लिए गीबत करने वाला, वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी में हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस है, अपने आप को जानते बूझते किसी गैर कौम या किसी गैर बाप के साथ मंसूब करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी उसकी जात कुछ है, अपनी जात को दानिस्ता बदल देना, जात पात की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन झूठ बना के अपनी जात को कुछ से कुछ बना देना, और यहाँ अपने बाप को जानने के बावजूद अपना नाम किसी और गैर बाप के साथ मंसूब कर लेना। इसी तरह हदीस में अल्फाज आते हैं, वो खातून जो बिला वजह, हज़रत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से तिरमिज़ी और इब्न माजा में हदीस है, जो औरत बिला वजह खुला मांगेगी वो जन्नत क्या, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत के हवाले से, वो औरतें, क़यामत से पहले कुछ औरतें बरहना अंदाम होंगी, यानी लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी, उनके सर बख्ती ऊँटनी के कोहानों की तरह ऊंचे होंगे, रीझने वालियाँ, रिझाने वालियाँ, ये जन्नत क्या है, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसी तरह फिर आपने 4 लोगों के लिए फरमाया, 2 हदीस में अल्फाज आते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। और इन्हीं के लिए एक और जगह अल्फाज आते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया कि उनको जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। अल्लाह ने जिम्मे लिया कि जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा, और वो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। ये 4 कौन है? वालिदैन का नाफरमाबरदार, सूद खाने वाला, शराब पीने वाला, यतीम का माल खाने वाला। इसी तरह अबू दाऊद में सही हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस है कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग कबूतर के सीने की तरह स्याह खज़ाब लगाएंगे। क़ुर्ब क़यामती में कुछ लोग कबूतर के सीने, यानी कबूतर के जैसे स्याह बाल होते हैं उस तरह का स्याह खज़ाब लगाएंगे। आपने फरमाया ऐसे लोग जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगे। ये हम किताबुल लिबास में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह खज़ाब को पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह की साख्त को बदलने का तरीका है। फिर ये याद रखिएगा कि जन्नत और जहन्नम के बारे में किसी के हवाले से खुद ये फतवा सादिर कर देना कि फलां जन्नती है और फलां जहन्नमी है, ये पसंदीदा नहीं है। एक अंसारिया सहाबिया वाक़या बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोहब्बत का रिश्ता कायम किया और अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुबाहात हुई, तो फरमाती हैं कि हज़रत उस्मान बिन माज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारा भाई बनाया गया। और फिर कहती है कि जब हज़रत उस्मान बिन माज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फौत हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे के लिए तशरीफ़ लाए, तो कहती हैं कि उनको कफ़न वगैरह पहना के जब रुखसत किया जा रहा था, तो कहती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह की तुझ पर रहमत हो, और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने इसे इज़्ज़त बख्शी। यानी इतनी देर से वो भाईचारे का एक रिलेशनशिप था, उनके अखलाक, उनके मामलात, उनके रवैये देख रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने इनको इज़्ज़त बख्शी। यानी जन्नत का तज़किरा किया कि ये मेरा भाई जो है, दीनी भाई, ये जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे क्या मालूम कि अल्लाह ने इसे इज़्ज़त बख्शी? यानी तू किसी के बारे में कैसे कह सकती है कि ये शख्स जन्नती है? तो फिर वो कहने लगी कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान,
پھر اللہ اور کس کو عزت بخشے گا؟ یعنی یہ اتنا نیک شخص تھا، اس کے لیے عزت کا معاملہ کیسے نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عثمان کو موت آئی اور میں اس کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی ذات مبارک کے لیے فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، تو تم کسی کے بارے میں کچھ نہ کہو کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث آتی ہے کہ ایک شخص شہید ہو گیا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا شخص تو شہید ہو گیا، یعنی میں نے اس انداز میں کہا کہ وہ تو شہید ہو گیا اور وہ جنتی ہے، بخش دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں نے اسے مال غنیمت کی ایک چادر کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔ خیانت، مال غنیمت کو کی چوری کرنا، خیانت کرنا۔ ہاں پھر وہی بات کہ ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے نا؟ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی مدت تک جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، یعنی بہت زندگی وہ جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ اعمال جہنمیوں کے عمل پر ہو جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی مدت تک جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پہ ہو جاتا ہے۔ وہ یاد ہے 100 لوگوں کو قتل کرنے والا، اس کا خاتمہ کس پر ہوا تھا؟ توبہ، استغفار، اصلاح کی طرف چل پڑا تھا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا تھا، جنتی بن گیا تھا، حالانکہ 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا۔ مسلم میں آتا ہے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں کے کام کرتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اور ایک شخص لوگوں کی نظر میں جہنمیوں کے کام کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ کسی کے ظاہر، کسی کے ظاہری معاملات، اس کے رویے، اس کے اخلاق، اس کے خلیے پر کبھی کوئی فتویٰ صادر نہ کیا کریں، یہ بندے اور بندے کے رب کا معاملہ ہے۔ دنیا میں کسی پر کفر کا، نفاق کا، فسق کا ایسے فتوے صادر کرنا بھی شدید ناپسندیدہ ہے۔ اپنا محاسبہ کریں۔ اب کسی کی وفات کے بعد اس کے اوپر جنت اور جہنم کا معاملہ خود سے خود کہہ دینا، اس کا بھی کوئی تصور موجود نہیں۔ کیا خیال ہے وہ عالم کا اور وہ شہید کا اور وہ مالدار کا واقعہ آنکھوں سے اوجھل ہے؟ شہید ہو گیا تھا، ایک عالم ساری زندگی دین کا علم پہنچاتا رہا، ایک مالدار ساری زندگی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا۔ لوگ تو شاید یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ جنتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کے ریا کی وجہ سے، ان کی حب دنیا اور ریا کی وجہ سے ان کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیا گیا تھا۔ پھر وہ عالم جو ساری زندگی دنیا کی باتیں، دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی گہرائیوں میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا اور چکر کاٹ رہا تھا۔ تو اللہ جانتا ہے، کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کو اس کے ساتھ منسوب کر دینا یہ حدیث اور قرآن کی تاکید کے بالکل برخلاف ہے۔ پھر اللہ رحمان نے جہاں جنت کے نظارے دکھائے ہیں، وہاں پہ اس دنیا میں جنت کی کچھ چیزیں اتاری بھی ہیں۔ دنیا میں جنت کی کوئی چیزیں ہیں نا، اس جنت کی گواہی دینے کے لیے۔ حجر اسود، ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تو گویا حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ اسی طرح اجوا، کھجور، مقام ابراہیم وہ پتھر اور زیتون کا درخت، ان سب کا تعلق بھی جنت سے ہے۔ حاکم نے حضرت رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اجوا اور چٹان سے مراد وہ پتھر ہے مقام ابراہیم کا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اجوا، چٹان اور درخت جنت میں سے ہیں، اور حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ چٹان سے مراد مقام ابراہیم ہے اور درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ اسی طرح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر حوض کوثر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور ممبر کے درمیان جگہ ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے طبرانی میں، اہل جنت کے لیے خوشبوؤں کی سردار مہندی کی خوشبو ہوگی، یعنی مہندی کی خوشبو جنت کی خوشبو میں سے ٹاپ آف دا لائن خوشبو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح وادی بطحان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، بطحان جنت کے تالابوں میں سے ایک تالاب ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی جنت کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں اس روئے زمین پر بھی اتار دیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، روضۃ الجنہ، ہاں، جنت کے باغ، جب تمہارا گزر ان کے پاس سے ہو تو تم بھی کیا کر لیا کرو، روضۃ الجنہ، جنت کے باغ، جب تمہارا ان کے پاس سے گزر ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو۔ کوئی جنت کے باغ زمین پر بھی ہوتے ہیں اور ہم بھی چر چگ سکتے ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روضۃ الجنہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی محفلیں، دین، قرآن، حدیث، سنت، سیرت کی تعلیم کی محفلیں بنیادی طور پر اس روئے زمین پر جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، جن سے مومنین کو چرنے، چگنے، کھانے، پینے، علم کے خزانے سمیٹ کر اس علم کو اپنے عمل اور اپنے جسم کے اعضاء کا مظہر بنانے کی توفیق ہوتی ہے۔ جنت کے حصول کی کچھ دعائیں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، قرآن کی دعا ہے۔ حضرت آسیہ نے دعا کی جب فرعون نے سولی پہ لٹکایا، اللہ دنیا میں اتنا بڑا گھر دیا، اب اس گھر کے بدلے مجھے کیا کر، مجھے نا اس بڑے دنیا کے محل کی بجائے اب جنت میں گھر بنا دے۔ اسی طرح قرآن میں حدیث میں دعا آتی ہے، صحیح حدیث، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ ہم تجھے جنت کا سوال کرتے ہیں، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور اس کی طرف جو عمل اور جو قول اور جو باتیں مجھے اس کے قریب کر دیں میں ان کا سوال کرتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اللہ میں تجھے جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ وَمَا قَرَّبَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور وہ قول، وہ باتیں، وہ عمل جو مجھے اس سے قریب کرتی ہیں میں ان سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی پیاری سی دعا، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ پھر وہ مختصر سی دعا حسن حدیث سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ واستجیر بک من النار، اللہ ہم تجھ سے جنت کی دعا کرتے ہیں اور جہنم سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو شخص 3 دفعہ جنت کے حصول کی دعا کرتا ہے پھر جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے دنیا میں بہترین لباس دیے ہیں، اللہ ان لباسوں کو جنت کے لباس کے حصول کے لیے رب پسند بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے دنیا میں زیورات، سونے چاندی مال عطا فرمایا، اللہ ان زیورات کو، ان سونے چاندی کے انبار کو جنت کے زیورات کے حصول کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمان رب تو نے دنیا میں گھر دیے ہیں، اللہ ان گھروں کو، ان گھروں کے اندر ماحول تقوی سے حدود اللہ کے مطابق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ یہی گھر جنت کے محلات کے حصول کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تو نے صحت دی ہے، اللہ تو نے طاقت دی ہے، اللہ تو نے فرصت کے اوقات دیے ہیں،
अल्लाह तूने माली फराखी दी है, अल्लाह इन सब चीज़ों का शुक्र करके इनको जन्नत की कीमत के लिए पेश करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जन्नत कुशादा है, हाथों की दिलों की निगाहों की कुशादगियाँ अता फरमा। अल्लाह जन्नत हसीन है, हुस्न को ज़ब्त में रख के उस हुस्न को पाने का शौक़ अता फरमा। अल्लाह हमारा गालिब फ़िक्र जन्नत से महरूमी का फ़िक्र बन जाए। अल्लाह हमारा गालिब शौक़ जन्नत के हसूल का शौक़ और ज़ौक़ बन जाए। अल्लाह इस ज़ौक़ और शौक़ से और इस फ़िक्र से आशना होकर हम अपनी दुनिया की सारी पसंदीदा नेमतों को पेश करने, वक्फ करने, खर्च करने, लुटाने में राज़ी हो जाएं। अल्लाह जन्नत के नज़ारे हमारी आँखों में समा जाएं, हमारे दिलों में घर कर जाएं और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जन्नत का ख़रीदार बना दे, हमें जन्नत का ताजर बना दे। इसकी कीमतें अपनी ज़िंदगी की बर्फ़ के पिघलने से पहले पहले खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो खर्च करें उसको तो कबूल फरमा लेना। अल्लाह जो कबूल फरमाए, कदरदान शाकिर रब कई गुना बढ़ा चढ़ा के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस की नेमतों से वापस पलटा देना। रब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन।